السلام علیکم دوستو، موت کے کھیل کا اگلا حصہ پیش خدمت ہے۔ اگلے دن معمول کے مطابق گزرا۔ ہم تینوں مل کر ڈیوٹی نبھاتے رہے تھے۔ ہماری پوری کوشش تھی کہ اس بار کوئی غلطی نہ ہو، قاتل پکڑا جائے۔ ہم دن رات کمر توڑ محنت کر رہے تھے، مگر کچھ ہاتھ نہیں لگ رہا تھا۔ لوسی کے والدین کو الوداع کر دیا گیا تھا۔ جوان بیٹی کی موت پر وہ بے تحاشا رونے لگے تھے۔ ہم بس انہیں تسلیاں دیتے رہے۔ پورا ایک مہینہ ہمیں ادھر ادھر چھان بین کرتے ہوئے گزر گیا، مگر ہم تمام کوششوں کے باوجود ناکام تھے۔ میڈیا والوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ مقتول لڑکیوں کے والدین روز پولیس اسٹیشن آ کے جواب طلبی کرتے تھے اور ہم ہر دفعہ انہیں ایک نئی امید دلا کے چلتا کر دیتے تھے۔ ہاں، اگر اس مہینے میں کوئی خاص بات ہوئی تو وہ یہ کہ کسی اور لڑکی کا قتل نہیں ہوا۔ شاید قاتل پہلے سے زیادہ ہوشیار ہو گیا تھا، یا پھر شہر چھوڑ کے دوسرے شہر روپوش ہو گیا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا، مگر کسی دوسرے شہر سے اب تک اس طرح کے قتل کی خبر نہیں آئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ قاتل اسی شہر میں کہیں موجود تھا اور صحیح موقع کی تلاش میں تھا۔ فی الحال مکمل خاموشی چھا چکی تھی۔ اور ایک خاص بات جو اس مہینے پیش آئی وہ یہ کہ آفیسر میریلین کافی دنوں سے سب سے کھچی کھچی سی تھی، حتیٰ کہ مجھ سے بھی ہر وقت ہنستی مسکراتی۔ میریلین کا یوں اچانک سے چپ سادھ لینا سمجھ سے بالا تر تھا۔ وہ صحیح طور سے ڈیوٹی بھی انجام نہیں دے رہی تھی۔ صحیح معنوں میں اس کا کام پر دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اکثر خیالوں میں کھوئی نظر آتی تھی۔ میرے پوچھنے پر بھی اپنے اس رویے کی وجہ نہ بتاتی، بلکہ ہنس کر ٹال جاتی۔ میریلین کا یہ غیر معمولی رویہ میں کچھ سمجھ نہ سکا۔ وہ ایسا کیوں ہوتی جا رہی تھی؟ ایک طرف سے تو میں خوش بھی تھا کہ میریلین سے میری تو جان چھوٹ گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ بھی خیال آتا کہ وہ ایسا جان بوجھ کر تو نہیں رہی تاکہ میں اس کے قریب آ جاؤں۔ پھر خود ہی اپنی اس سوچ پر ہنس پڑتا اور اس خیال کو جھٹک دیتا۔ میریلین کے اس خشک رویے کو میرے علاوہ کسی اور نے نوٹ کیا تھا کہ نہیں، اس بارے میں مجھے کچھ معلوم نہیں تھا۔ آج صبح جب میں پولیس اسٹیشن آیا تو آفیسر میریلین موجود نہیں تھی۔ پتہ کرنے پہ پتہ چلا کہ آج وہ چھٹی پر ہے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا، ورنہ آفیسر میریلین نے کبھی چھٹی نہیں کی تھی۔ وہ میری طرح اپنے گھر پہ اکیلی ہی رہتی تھی، لہٰذا چھٹی کرنے کی وجہ سمجھ میں نہ آئی۔ میں نے اسے فون سے میریلین کے نمبر پہ کال کی، مگر دوسری طرف سے آواز سنائی دی کہ موبائل بند ہے۔ میں نے کال بند کر کے فون جیب میں رکھ لیا اور آفیسر ٹام کے کیبن میں چلا آیا۔ آؤ جوزف، بیٹھو۔ آج صبح صبح کیسے؟ آفیسر ٹام نے خوش دلی سے پوچھا۔ میں کرسی کھینچ کے برجمان ہو گیا۔ ٹام، آج میریلین نہیں آئی، خیریت تو ہے؟ میں اصل موضوع پہ آیا۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں پولیس اسٹیشن آنے سے پہلے اس کے پاس سے چکر لگا کے آ رہا ہوں، ٹام نے جواب دیا۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ میں کچھ دیر ٹام کے آفس میں بیٹھا ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا، پھر اپنے آفس میں آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ڈیوٹی آف ہوتے ہی میریلین کا حال دریافت کرنے جاؤں گا۔ اس کے بعد میں باقی کاموں میں مصروف ہو گیا۔ ان سب میں کب رات ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں رہا۔ ٹھیک 10:30 بجے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے فون کان سے لگا کے کہا، ہیلو، آفیسر جوزف اسپیکنگ۔ دوسری طرف سے کوئی لڑکا تھا جس نے ہمیں جلدی پہنچنے کے لیے کہا تھا۔ فون اسی ہوٹل سے تھا جدھر پہلے 4 قتل ہو چکے تھے۔ میں نے فون رکھا اور آفیسر ٹام اور اپنی ٹیم کے ہمراہ ہوٹل کی جانب پولیس موبائل دوڑائی۔ چند ہی لمحوں میں اور ٹام استقبالیہ پہ موجود تھے۔ سر، میں نے ہی آپ کو فون کیا تھا، ہوٹل کے ریسیپشنسٹ نے کہا۔ ہاں بولو، کیا بات ہے؟ ٹام نے پوچھا۔ سر، روم نمبر 89 میں ایک لڑکی اکیلی موجود ہے۔ کچھ دیر پہلے اس نے کچھ مشروبات آرڈر کیے تھے، مگر اب وہ دروازہ نہیں کھول رہی۔ لڑکے نے بتایا۔ کیا اس نے آرڈر کیے ہوئے مشروبات لے لیے؟ میں نے پوچھا۔ جی نہیں، لڑکے نے مختصر جواب دیا۔ ٹام اور میں بیک وقت ایک دوسرے کو دیکھا۔ یقیناً اسے بھی وہی لگ رہا تھا جو مجھے لگ رہا تھا۔ یہ معاملہ بھی لڑکیوں کے پراسرار قتل سے ملتا جلتا تھا۔ ہوٹل میں موجود
تمام لوگ چپ سادے بیٹھے تھے، شاید ہماری طرح انہیں بھی یہی دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں یہ پانچواں قتل ثابت نہ ہو۔ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ خیریت کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ میں اور ٹام دل میں کئی سوالات لیے کمرے کی جانب بھاگے۔ ہماری توقع کے عین مطابق دروازہ اندر سے مقفل تھا۔ ہم دونوں نے مل کے دروازہ توڑ دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کے میرے اور ٹام کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آنکھوں کے سامنے گویا اندھیرا سا چھا گیا، سانسیں حلق میں ہی اٹک گئیں۔ سامنے بیڈ پر بے لباس آفیسر میریلین بے سدھ پڑی تھی۔ ٹام نے جلدی سے آگے بڑھ کے بیڈ کی چادر میریلین کے جسم پہ ڈال دی۔ میرا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے اور کیسے ہوا۔ ہر آنکھ ایک قابل آفیسر کی موت پہ اشک بارتی، ہر کوئی اپنی جگہ بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھا۔ وہ قاتل واقعی ہم سے 2 ہاتھ بلکہ 4 ہاتھ آگے نکلا۔ اس بار ایک طویل خاموشی کے بعد اس کا شکار کوئی عام لڑکی نہیں بلکہ ایک تجربہ کار قابل آفیسر میریلین تھی، جو خود اس کیس پر کام کر رہی تھی۔ تو پھر یہ سب کیسے ہوا؟ کہتے ہیں ایک پرسکون اور طویل خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک طویل خاموشی کے بعد آفیسر میریلین کی موت ہمارے لیے گویا بم پھٹنے کے مترادف تھی۔ کچھ اب میری سمجھ میں آنے لگا تھا کہ میریلین یوں عجیب برتاؤ کیوں کرنے لگی تھی۔ شاید وہ انجانے میں اس قاتل سے دل لگا بیٹھی تھی جس نے اس کی جان لے لی۔ میریلین کی موت نے سب کچھ تو نہیں مگر پھر بھی کافی کچھ واضح کر دیا تھا۔ وہ قاتل لڑکیوں کو پہلے اپنی محبت کے جال میں پھنساتا جس میں لڑکیاں جلدی پھنس جاتی ہیں، حتیٰ کہ قابل آفیسر میریلین بھی، اور پھر وہ انہیں یہاں لا کر ان کا سارا خون نکال لیتا۔ لیکن وہ خون نکال کے اس کا کرتا کیا ہے؟ سمجھ سے باہر تھا۔ پوسٹ مارٹم نے میریلین کے بارے میں بھی وہی کچھ بتایا جو اس سے پہلے 4 لڑکیوں کے بارے میں بتا چکا تھا۔ خون کی کمی میریلین کو بھی ہوس کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ پھر وہ بے لباس کیوں؟ اس بار بھی کمرے سے کچھ حاصل نہ ہو سکا۔ میں ہوٹل کے باہر ہی ایک بینچ پہ اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ دل میں بے پناہ ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا میریلین کے یوں چلے جانے سے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ اس کی زندگی کا یوں اختتام ہوگا تو میں اس سے اپنی بے رخی کی معافی ہی مانگ لیتا، یا پھر اس سے کبھی بے رخی برتتا ہی نہیں۔ یقیناً اسے میرے اس رویے سے کافی تکلیف ہوتی ہوگی، بہت شرمندگی ہو رہی تھی، خود پر ایک عجیب بوجھ پڑ گیا تھا دل پر۔ آخر تک اس نے کوشش کی کہ میں اس کے پیار کو قبول کر لوں، مگر میں نے کیا اس سے پیار سے بات کرنا بھی گوارا نہیں کیا، گو کہ اس کا پیار یک طرفہ تھا۔ لیکن میرے پیار سے سمجھانے پہ شاید وہ ساری زندگی میرے اچھی دوست بن کے رہ سکتی تھی، کبھی اس قاتل کی جانب متوجہ نہ ہوتی جس نے اس سے محبت کا ڈھونگ رچا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کاش میں اپنی لاپرواہی کو ایک طرف رکھ کر اس سے کسی طرح پوچھ ہی لیتا کہ وہ عجیب برتاؤ کیوں کرنے لگی ہے، کیا پتہ میں اسے بچانے میں کامیاب ہو جاتا۔ مگر اب سب سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میریلین ہم سب کو چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے اپنے آخری سفر پہ گامزن ہو چکی تھی۔ میں اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے بلک بلک کے رونے لگا۔ اسی اثنا میں ٹام میرے برابر بیٹھ گیا، میرا شانہ تھپ تھپا کے بولا، میں جانتا ہوں دوست، تم اس وقت کیا سوچ رہے ہو اور کیسا محسوس کر رہے ہو۔ کسی کا دل دکھا کے جس قدر تکلیف انسان کو ہو سکتی ہے اس وقت وہ تمہیں ہو رہی ہے، لیکن اس کی موت میں تمہارا کوئی قصور نہیں، لہٰذا خود کو اس کی موت کا ذمہ دار مت ٹھہراؤ۔ اب وہ بہت دور چلی گئی ہے، آہستہ آہستہ بھول جاؤ گے اسے۔ ہم سب پولیس والے ہی اس کی موت کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ قاتل اب تک ہماری پہنچ سے دور آزاد گھوم رہا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ سچ میں تمہیں چاہتی تھی، لیکن تمہاری بے رخی اسے تکلیف دیتی تھی۔ خیر کوئی بات نہیں، کیونکہ میں بھی کسی کو چاہتا تھا، مگر اس کی بے رخی مجھے تکلیف دیتی تھی، لہٰذا خود کو قصوروار مت ٹھہراؤ۔ میریلین کا پیار یک طرفہ تھا، بالکل اسی طرح جس طرح میرا اس انسان کے لیے پیار یک طرفہ تھا۔ میں نے کئی بار میریلین سے پوچھنے کی کوشش کی وہ بدل گئی ہے، ایسا کیوں کر ہے، مگر وہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہہ کر ٹال دیتی۔
تم کیا سمجھتے تھے اس کا بدلاؤ صرف تم نے نوٹ کیا تھا؟ نہیں دوست، تقریباً پورے اسٹاف نے ایسا محسوس کیا تھا، مگر اس وقت ہم سب اس منحوس کیس کو لے کر اس قدر مصروف تھے کہ ہمیں خود کا بھی ہوش نہیں تھا۔ تو پھر میریلین پہ دھیان کیسے دے پاتے؟ شاید تمہارے بعد وہ اس قاتل سے محبت کرنے لگی تھی، جو یقیناً خود بھی اس سے اپنی جھوٹی محبت کا اعتراف کرتا ہوگا۔ میں جانتا ہوں کہ ایسا کچھ ضرور ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا جس سے وہ پیار کرنے لگی ہے وہی قاتل ہے جس کی ہمیں تلاش ہے۔ آخر بار جب میں امی سے ملا تو اس نے سیدھے منہ بات نہیں کی، بس اتنا کہا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں، اس لیے وہ آج پولیس اسٹیشن نہیں آ رہی۔ قاتل بہت ہی شاطر ہے، اس نے میریلین کو خوب اچھی طریقے سے اپنے شکنجے میں پھنسا لیا تھا، تبھی تو وہ اپنا منہ نہیں کھولتی تھی۔ نہ جانے خود میریلین کو اپنی موت کا دکھ ہوگا بھی یا نہیں، کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ محبوب اپنے ہاتھوں سے جان لے لے تو تکلیف نہیں ہوتی، کیونکہ محبوب کی باہوں میں مرنا قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے، تو کچھ ایسا دھوکہ کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ٹام نے گہری سانس لے کے بات ختم کر دی، لیکن وہ اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی کہ اس آدمی کے ساتھ اسی ہوٹل کے کمرے میں چلی گئی؟ میں نے بھیگی پلکوں کے ساتھ کہا، ایک شندہ ہوتا ہے دوست، جب ہو جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اور پھر میریلین کون سا جانتی تھی کہ اس کا محبوب ہی وہ قاتل ہے؟ سب سے بڑھ کر یہ مت بھولو کہ میریلین آفیسر بعد میں پہلے ایک لڑکی تھی، ہر لڑکی کی طرح اسے بھی ایک سچے پیار کرنے والے کی خواہش تھی، لہٰذا اگر وہ اس کی جھوٹی محبت میں بے وقوف بن گئی تو اس میں اتنا حیران ہونے والی بات نہیں، زیادہ تر لڑکیاں اس معاملے میں بے وقوف ہوتی ہیں۔ اور رہی بات ہوٹل اور اس کے کمرے کی، تو اس بارے میں میریلین نے زیادہ غور نہیں کیا ہوگا، کیونکہ اس کا محبوب اس کے ساتھ تھا، وہ اس پہ دھیان دیتی نہ کہ ہوٹل اور کمرے پر۔ ٹام نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹام تم نے کہا ابھی کہ تمہیں کسی کی بے رخی تکلیف دیتی تھی، تمہارا پیار اس کے لیے یک طرفہ تھا، تو کیا میں پوچھ سکتا ہوں وہ کون تھی جس سے تم پیار کرتے ہو؟ میں نے کبھی نہیں بتایا بھی نہیں، میں آنسوؤں سے صاف کرتے ہوئے بولا، بتا کے کیا کرتا جب وہی مجھ میں دلچسپی نہیں رکھتی تھی اور پیار کرتا نہیں کرتا تھا۔ ٹام اتنا کہہ کر اٹھ گیا میریلین سے، ٹام نے کہا اور چلا گیا، جبکہ میں اسے دم بخود جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر گئی، ایک پل کے لیے بھی سکون کی نیند نہ آ سکی۔ میریلین کا چہرہ بار بار آنکھوں میں رقص کرتا رہا، اس کے ساتھ گزرے ہوئے پل ایک ایک کر کے ذہن کی اسکرین پہ چلتے رہے۔ اگلی صبح میریلین کی تدفین میں آفیسر ڈونلڈ کے علاوہ اور بھی سینئر آفیسر موجود تھے، ہر آنکھ ایک قابل آفیسر کی موت پہ اشکبار تھی۔ خود میری اور ٹام کی حالت بھی خیر تھی۔ میریلین کی تدفین کے بعد میں نے جیب سے فون نکال کے آئس کو فون کیا، رابطہ ہوتے ہی میں نے اس سے کہا، اگر میری کسی بھی بات سے تمہیں کبھی تکلیف پہنچے ہو تو پلیز مجھے معاف کر دینا، لیکن میں اور تم ایک نہیں ہو سکتے۔ میری بات پر آئس بہت حیران ہوئی، اس کی حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز نکلی، جوزف یہ تم ہو؟ ہاں، اپنا خیال رکھو، اوکے، گڈ بائے۔ میں نے یہ کہہ کے فون بند کر دیا، اسے کچھ کہنے کا موقع بھی نہیں دیا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی، مگر مجھے اس بات کی قطعی کوئی پرواہ نہیں تھی، میرے دل پہ بوجھ تھا وہ میں نے اسے کہہ کر ہلکا کر لیا، اب آگے اس کی مرضی۔ میں اپنے آفس میں بیٹھا ایک فائل کی ورق گرانی کر رہا تھا، جب فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے چونک کر ٹیلی فون کی طرف دیکھا اور فون اٹھا کے کان سے لگایا۔ ہیلو، آفیسر جوزف اسپیکنگ۔ دوسری جانب سے بہت ہی خوبصورت نسوانی آواز ابھری۔ سر جوزف، میرے پاس لڑکیوں کے پراسرار قتل کیس کے سلسلے میں کچھ معلومات ہیں جو میں آپ کو دینا چاہتی ہوں۔ ان 5 لڑکیوں کا قتل کس نے اور کیسے کیا؟ لڑکی نے گویا بم پھاڑا، مجھے اپنی سماعت پہ یقین نہ آیا۔ فون میرے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا، اندھیرے میں روشنی کی کرن نمودار ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے کہا، ہاں ہاں بتاؤ تفصیل، میں سن رہا ہوں۔ میں نے ہاتھ میں کاپی پنسل سنبھال لی۔ نہیں سر، میں آپ کو فون پہ یہ سب نہیں بتا سکتی، جواب میں لڑکی نے کہا۔ کیوں؟ میں نے سنجیدگی سے کہا،
یہ سب جاننے کے لیے آپ کو کیفے میں آنا ہوگا، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ وہیں پر ہم اس بارے میں آرام سے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ لڑکی نے کیفے کا نام اور اپنا حلیہ بتا کے رابطہ منقطع کر دیا۔ غصہ تو مجھے بہت آیا مگر ضبط کر گیا، کیونکہ قاتل تک پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ تھی۔ اگر اس لڑکی سے کچھ پتہ چلتا تو یہ ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کیس ایک نئے موڑ پہ جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے سر پہ کیپ لی اور پولیس اسٹیشن سے پیدل ہی چل پڑا، کیونکہ جس کیفے میں وہ تھی وہ نزدیک ہی تھا۔ چند لمحوں بعد میں کیفے کے اندر استدادا تھا۔ میں نے کیفے کے صدر دروازے پہ کھڑے ہو کے پورے کیفے پہ ایک نظر دوڑائی کہ عموماً ایک میز پہ نوخیز حسین و جمیل لڑکی اکیلی ہی بیٹھی دکھائی دی۔ اس کا حلیہ ہو بہو ویسا ہی تھا جیسا فون پہ لڑکی نے بتایا تھا۔ وہ گلابی شرٹ کے ساتھ نیلی جینز پہنی ہوئی تھی، شولڈر کٹ، گولڈن بال، سفید رنگت، نیلی آنکھیں اور چہرے پہ بلا کی معصومیت۔ ایسی خوبصورتی میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ میرا دل خوشی سے اچھلنے لگا جب اس لڑکی نے اپنے خوبصورت چہرے پہ دلکش مسکراہٹ سجا کر مجھے ہاتھ کے اشارے سے ہیلو کہا۔ غالباً فون کرنے والی لڑکی وہی تھی اور وہ بھی مجھے جانتی تھی۔ میں ذرا مردانگی سے چلتا ہوا اس کے پاس آ کھڑا ہوا اور نرمی سے پوچھا، آپ ہی نے مجھے کال کر کے یہاں آنے کے لیے کہا تھا؟ جی بالکل، بیٹھیے۔ وہ مسکرائی۔ میں کرسی کھینچ کے اس کے سامنے برجمان ہو گیا۔ اپنی اس کیفیت کو میں لفظوں میں کیسے بیان کروں؟ اس کا حسین چہرہ اس قدر نزدیک سے دیکھنے پر میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سحر میں گرفتار ہوتا جا رہا تھا۔ میری یہ کیفیت زندگی میں پہلی بار ہوئی تھی اور اپنی اس بدلتی کیفیت پہ میں خود حیران تھا۔ خوبصورت چہرہ تو میں نے بہت دیکھے تھے مگر اس چہرے میں کوئی اور ہی بات تھی۔ میں خود کو بامشکل سنبھال لیا کیونکہ میں ڈیوٹی پہ تھا۔ جی آپ کا نام؟ میں نے پوچھا۔ سلینا، اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر کہا، پھر دور کھڑے ویٹر کو پاس بلا کے 2 کپ کافی کا آرڈر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں ویٹر کافی کے 2 پیالے رکھ کے چلا گیا تو میں نے گفتگو کا آغاز کر دیا۔ آپ نے قاتل کو کہاں دیکھا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیسے جانتی ہیں؟ کیا آپ اس کے ساتھ کسی قسم کے تعلق میں رہ چکی ہیں؟ وہ دکھتا کیسا ہے اور رہتا کہاں ہے؟ مجھے سب تفصیل سے بتائیں۔ پہلی بار کسی نے قاتل کے بارے میں معلومات دینے کی کوشش کی تھی، جس وجہ سے مجھے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ میں نے سارے سوال ایک ہی سانس میں کر ڈالے۔ سلینا الجھن آمیز ہنسی ہنس کر کہ یہ اچانک سے مجھے کیا ہو گیا۔ سلینا نے کافی کا کپ اپنے ہونٹوں سے الگ کر کے ایک طرف رکھا اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کے مسکراتے ہوئے بولی، اتنی بھی جلدی کیا ہے؟ میں حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میری ڈیوٹی پہ اب دل نہیں لگتا تھا۔ میرا زیادہ وقت اب سلینا کے ساتھ گزرتا۔ ڈیوٹی کے اوقات میں ہم فون پر رابطے رکھتے، فرصت میں تو ویسے ہی وہ میرے ہمراہ ہوتی، ہم دونوں اکٹھا ڈنر کرتے اور ادھر ادھر گھومتے پھرتے۔ میں سلینا کے عشق میں بری طرح گرفتار ہو چکا تھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ میں اس کی قربت پا کے بہت خوش تھا۔ میری زندگی سلینا کے آ جانے سے مکمل اور خوبصورت ہو گئی تھی۔ میں خود کو دنیا کا خوش نصیب مرد سمجھتا تھا، کیونکہ جو ایک نظر میں میرے دل میں آ بسی وہ مجھے بنا چاہے بنا مانگے یوں ہی مل گئی تھی۔ میری نظر میں سلینا سے بڑھ کر کوئی لڑکی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی دل کی اچھی تھی۔ شاید ہم دونوں بنے ہی ایک دوسرے کے لیے تھے۔ تبھی تو سلینا سے پہلے میں عشق لفظ سے ہی کوسوں دور تھا، مگر سلینا کے آ جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ پیار کیا ہے۔ سلینا کا اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ ایک بھائی تھا جو چند سال پہلے مر گیا، اس لیے اس کی تمام محبت صرف میرے لیے تھی اور میری اس کے لیے، کیونکہ میں بھی اس کی طرح تن تنہا تھا۔ کیفے کی ملاقات کے بعد میں نے سلینا سے دوبارہ کبھی قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، نہ اس نے مجھے دوبارہ قاتل کے بارے میں بتانے کی کوشش کی۔ ہم جب بھی ملتے ہمارے بیچ صرف پیار و محبت کی باتیں ہوتی، اور اتنے پیارے لمحوں کے بیچ کوئی بے وقوفی ہوگا جو ڈیوٹی نبھائے گا۔ میں تو جیسے بھول ہی گیا تھا کہ میں ایک پولیس آفیسر ہوں اور مجھے 5 لڑکیوں کو انصاف دلوانا ہے۔ میں تو یہ تک بھول گیا تھا کہ میڈیا والے، لڑکیوں کے والدین، لوگ اور آفیسر ڈونلڈ نے مجھ سے امیدیں لگا رکھی ہیں۔
اور مجھے خاص طور پہ آفیسر میریلین کے موت کا بدلہ لینا ہے۔ مجھے کچھ یاد نہیں رہا۔ سلینا جب بھی میرے پاس سامنے آتی، اس کا خوبصورت ہنستا مسکراتا چہرہ دیکھ کے میں سب بھول جاتا تھا۔ ساری تھکن، پریشانی لمحوں میں دور ہو جاتی۔ میں دنیا و فہم سے بے خبر اپنی دنیا میں مست ہو جاتا۔ آج سلینا کی سالگرہ تھی۔ میں نے اسے سرپرائز دینے کا فیصلہ کیا۔ میں نے ایک عالیشان ہوٹل میں خوبصورت کمرہ بک کروایا۔ بے شک میری تنخواہ زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی میں نے سلینا کے لیے مہنگے ہوٹل کا کمرہ صرف ایک رات کے لیے بک کروایا۔ میں جانتا تھا کہ وہ یہ سرپرائز دیکھ کے بہت خوش ہوگی، کیونکہ وہ اکثر مجھ سے ایسی ہی کسی ملاقات کے بارے میں کہتی رہتی تھی جس کا مطلب تھا دنیا والوں کی نظروں سے اوجھل، کہیں دور، اکیلے، صرف وہ اور میں، اور مجھے اس کا ایسا کہنا بہت ہی اچھا لگتا تھا۔ لیکن یہ سرپرائز میں اسے اچانک خاص دن دینا چاہتا تھا۔ آج یہ سرپرائز دینے کا وقت آ گیا تھا۔ سلینا کی برتھ ڈے پر ایسا گفٹ دینا مجھے بہت بہتر لگا، چنانچہ میں نے تمام تیاری کر لی۔ یہ دن میرے اور سلینا کے لیے بہت خاص ثابت ہونے والا تھا، جس کی یادیں ہم برسوں نہیں بھلا پائیں گے۔ ہم دونوں نے مل کے مستقبل کی بھی پلاننگ کر لی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے شادی کے خواہشمند تھے۔ میری نظر میں سلینا سے بہتر کوئی اور شریک سفر نہیں تھی۔ میں اس وقت ہوٹل کے کمرے میں موجود تھا۔ کمرہ بہت بڑا عالیشان تھا، جس میں نیلا قالین بچھا ہوا تھا۔ شیشے کی دیوار بائیں طرف تھی، جہاں سے ایفل ٹاور کا خوبصورت نظارہ نظر آ رہا تھا۔ کمرے کے وسط میں خوبصورت طرز کا گول بیڈ موجود تھا، جس کے دونوں طرف سائیڈ ٹیبلز پڑے تھے۔ اس کے علاوہ جدید قسم کا ہر فرنیچر آراستہ تھا جس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ میں ملائم بستر کو گھورتے ہوئے نہ جانے کتنے خوبصورت سپنے اپنی جاگتی آنکھوں ہی سے دیکھ لیے، اور پھر جیب سے فون نکال کے سلینا کا نمبر ملایا۔ رابطہ ہوتے اس کی خوبصورت مترنم آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ جوزف ڈارلنگ، کہاں ہو تم؟ کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے سلینا کو ہوٹل کا نام اور پتہ بتا کے سیدھا یہاں آنے کے لیے کہا۔ سلینا کی آواز میں حیرت بھری خوشی تھی۔ اس نے اوکے کہہ کے فون بند کر دیا۔ میں نے اپنا فون ایک طرف صوفے پہ پھینکا اور ایک بار پھر سلینا کے ان خیالوں میں کھو گیا جو ابھی سے ٹھیک چند لمحوں بعد پیش آنے والے تھے۔ میں اپنی خوشی کو کن الفاظوں میں بیان کروں؟ خوشی کے مارے تو میں تو جیسے پاگل ہو رہا تھا، کیونکہ سلینا میری ملکیت ہونے جا رہی تھی۔ یہ سوچ سوچ کے میرا دل خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ میں نے بامشکل 10 منٹ ہی انتظار کیا ہوگا کہ سلینا سرخ لباس میں چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ میں شیشے کی دیوار سے باہر کی دنیا دیکھنے میں مصروف تھا۔ مجھے اس کی آمد کی خبر اس کی پسندیدہ پرفیوم نے دی جو وہ اکثر لگاتی تھی۔ میں نے پلٹ کے اسے دیکھا تو وہ ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پہ خوبصورت مسکراہٹ سجائے کھڑی تھی۔ آج بھی اس کا حسن پہلے دن کی طرح مجھ پہ بجلیاں گرا رہا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی ہوئی مسحور کن خوشبو مجھے مدہوش کر رہی تھی۔ شاید سلینا ہوٹل کے کہیں آس پاس ہی تھی، جب ہی تو وہ اتنی کم وقت میں میرے سامنے تھی۔ میں چلتا ہوا سلینا کے پاس آیا اور اس کے نرم اور نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کے بولا، سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ میں نے محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی نمی اتر آئی۔ جوزف، تم نے اتنا کچھ میرے لیے کیا؟ سلینا کے آخری الفاظ اس کے گلے میں رہ گئے۔ آج کی رات رونا نہیں، ٹھیک نہیں؟ پلیز، آج کی رات رونے کے لیے نہیں ہے، میں نے سلینا کی خوبصورت آنکھوں سے موتی جیسے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ پھر اس کے گلابی لبوں سے تھوڑا سا امرت چرا لیا۔ سلینا کے رخساروں پہ حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ وہ اپنی گھنیری پلکیں جھپکا گئی۔ میں بے اختیار مسکرا اٹھا۔ گھڑی رات کے 9 بجا رہی تھی۔ باہر رات گہری ہوتی جا رہی تھی، یہاں میرے اندر جذبات کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر سلینا کے سرخ لبوں پہ اپنا دباؤ ڈال دیا۔ سرور، مستی اور لطف و لذت کے مسحور کن دور کا آغاز ہوگا۔ ہم مدہوش ہو کے نہ جانے کب تک جذبات کے طوفانی تھپیڑوں میں ڈبکیاں لگاتے رہے۔ طوفان گزر جانے کے بعد سلینا نڈھال سی ہو گئی تھی اور میں بھی بے دم ہو گیا۔
ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے قریب خاموش لیٹے رہے، پھر سلینا بیڈ سے اٹھی اور چلتی ہوئی ٹیپ کے پاس آئی جس پر اس نے مسرور کر دینے والا رومانی گانا پلے کیا، اور مجھے دیکھ کر ادائے قاتلانہ سے مسکراتی رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی میرے قریب آ کے بیٹھ گئی، اس کی قربت اور بدن کے ابھارے ہوئے خد و خال مجھے ایک بار پھر مدہوش کی دنیا سے بیگانہ کرنے پہ تلے ہوئے تھے۔ میں اسے اپنی باہوں میں بھرنے کے لیے پھر بے قرار تھا، اس نے مجھے مسکراتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے پرے دھکیل دیا اور خود مشروب کے 2 گلاس بھرنے لگی۔ سلینا نے مشروب سے بھرا گلاس میری جانب بڑھایا جسے میں نے لے کر اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ جلد ہی نشے کے باعث میری آنکھیں دھندلی ہونے لگیں۔ ٹیپ پہ چلتا ہوا گانا جیسے کہیں دور سے آ کے میری سماعت سے ٹکرا رہا تھا۔ ڈو یو لو می ٹو۔ میں یہ بامشکل اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر سلینا کو دیکھا جو مجھے مسکراتے ہوئے عجیب نظروں سے گھور رہی تھی۔ ڈو یو لو می ٹو۔ موسیقی کی آواز ایک بار پھر میری سماعت سے ٹکرائی۔ میرے اعصاب شل ہوتے جا رہے تھے۔ اگلے ہی لمحے میں دنیا و مافیہ سے بیگانہ ہوتا چلا گیا۔ ہوش جب آیا تو کیا دیکھا کہ سلینا میری کلائی سے اپنا منہ لگائے نہ جانے کیا کر رہی تھی، اور مجھ سے پر حقیقت آشکار ہوئی تو گویا مجھ پہ آسمان گر گیا۔ سلینا میرا خون چوس رہی تھی۔ مجھے مکمل طور پہ ہوش آ چکا تھا۔ میں جھٹ سے اٹھا اور بے اختیار سلینا کو ایک طرف دھکا دیا۔ وہ بیڈ سے نیچے ہی جا گری جبکہ میں بیڈ پہ ہی بیٹھا تھا۔ سلینا جب کھڑی ہوئی تھی اس کی شکل دیکھ کے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زمین و آسمان گھومتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ وہ ابھی کوئی بترائی ہوئی شیرنی معلوم ہو رہی تھی۔ اس کے آگے کے 2 دانت کسی ویمپائر کی طرح بڑے اور نوکیلے تھے، جبکہ آنکھیں خدا کی پناہ کتنی دہشت ناک! میری آنکھیں دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں اور دل بری طرح سے سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ اسی لمحے مجھے اپنی کلائی میں جلن کا احساس ہوا۔ دیکھا تو وہاں پر 2 سوراخ موجود تھے جو سلینا نے اپنے نوکیلے دانتوں سے کیے تھے۔ مجھ پر ایک اور بم پھٹا، یہ جان کر کہ سلینا ہی وہ قاتل ہے جس کی ہم سب کو تلاش تھی۔ اسی اثنا میں سلینا مجھ پہ حملہ آور ہونے والی تھی کہ میں نے اسے ایک بار پھر اپنی پوری قوت سے دھکا دے دیا اور دوبارہ دوسری طرف جا گری۔ میں بھی بیڈ سے اتر گیا۔ اگر عین وقت پر میری آنکھ نہ کھلتی تو میرا حال بھی وہی ہوتا جو مجھ سے پہلے لڑکیوں کا ہوا تھا، ان کی طرح میری موت بھی پراسرار ہوتی۔ سلینا ایک بار پھر اٹھ کھڑی ہوئی، وہ ہانپ رہی تھی۔ سلینا تم یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ تم مجھ سے پیار کرتی ہو نا؟ میں نے سلینا کو پرسکون کرنے کے لیے ایسا کہا۔ نہیں، میں تم سے پیار نہیں کرتی، میں ایک بدروح ہوں، میں مر چکی ہوں۔ سلینا دھاڑی میں دم بخود رہ گیا۔ میرے بھائی نے 5 لڑکیوں کا جو حال کیا، میں بھی تمہارا ویسا ہی حال کر کے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہوں۔ سلینا گررائی۔ تمہارا بھائی جو چند سال پہلے مر گیا تھا وہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ سلینا زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔